اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ وادی کاغان وادی ناران بابوسر ٹاپ ٹور پارٹ 2 مکمل معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کا طلبگار یاسر گجر ایڈوکیٹ۔ شوگراں سے صبح ہم کیوائی کی طرف نکلے اور کیوائی واٹر فال میں پہنچ کر قدرتی حسن سے مالا مال کیوائی واٹر فال ریسٹورنٹ میں نہایت مناسب دام میں چنے، آملیٹ، پراٹھے اور چائے کے ساتھ ناشتہ کر کے بذریعہ اپنی گاڑی ناران وادی کی سفر آغاز کر دیا۔ دریائے کنہار کے صاف شفاف بہتے پانی، درختوں، پہاڑوں کے مناظر اور موسم کی انگڑائیوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے کیوائی، پارس، شینو، جرید، مہانڈری کے حسین قصبات کو کراس کرتے ہوئے 39 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم خوبصورت شہر کاغان پہنچ جاتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اپنی زندگی کے لمحات کو یادگار اور حسین بنانے کے لیے وادی کاغان کا رخ کرتے ہیں۔ کاغان بازار میں مرکزی جامع مسجد کاغان دیکھنے کو ملتی ہے اور یہیں سے کاغان کے پہاڑی آبادیوں پر جانے کے لیے جیپ کی سواری بھی مل جاتی ہے۔ کاغان بازار کے پل سے کاغان آبشار کا خوبصورت بہتا پانی بھی کاغان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا نظر آتا ہے۔ موسم گرما مئی تا ستمبر میں یہ وادی سیاحوں کی منتظر رہتی ہے۔ کاغان بازار میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر روزمرہ کی زندگی کی تمام ضروری اشیاء آسانی سے مل جاتی ہیں۔ قدرتی حسن کے باعث عالمگیر شہرت کی حامل 155 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ وادی پہاڑوں، جنگلات، آبشاروں، دریائے کنہار کے بہتے پانی کی خوبصورتی کی وجہ سے زمین پر جنت کا نظارہ پیش کرتی نظر آتی ہے۔ کاغان بازار کراس کرنے کے بعد دوبارہ دریائے کنہار کے سنگ مختلف ندی نالے، آبشاروں، پہاڑوں، سبززاروں اور خوبصورت درختوں کو دیکھتے ہوئے کاغان سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سوکی کناری ہائیڈرو پاور ڈیم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاک چین راہداری سی پیک کے تحت 2017 میں شروع ہوا، جس کا 85% کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ پروجیکٹ 2023 میں مکمل کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ میں 6000 پاکستانی افراد 1000 چینی افراد کے ساتھ مل کر پاک چائنا دوستی کو مضبوط کرتے ہوئے لگن اور شوق سے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ 3 مربع کلومیٹر پر محیط یہ پروجیکٹ 9 ملین کیوبک فٹ پانی کا ذخیرہ کرتے ہوئے یومیہ 884 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ یہاں سیاحوں کے لیے ایک خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ سوکی کناری جھیل بھی ایک نیا سیاحتی مقام بنایا جا رہا ہے۔ کیوائی سے ٹوٹل 60 کلومیٹر کا فاصلہ 2.5 گھنٹے میں دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ طے کرنے کے بعد خوبصورت، تاریخی، مقبول، شہرت کی عامل، سیاحوں کی پسندیدہ 7904 فٹ بلند سحر انگیز وادی ناران پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے کنہار وادی ناران کی لولوسر جھیل سے شروع ہو کر ملکہ پربت جھیل، سیف الملوک، آنسو جھیل، مکڑا چوٹی کے ساتھ ساتھ وادی کے تمام قدرتی آبشاروں کا پانی سمیٹتے ہوئے دریائے جہلم میں آ کر ملتا ہے۔ اس تاریخی، حسین اور خوبصورت وادی میں داخل ہوتے ہی ہوٹلوں کی کثیر تعداد آپ کا استقبال کرتی نظر آتی ہے۔ بائی پاس روڈ پر جاتے ہوئے ہم پہلے سے بک شدہ 5 سٹار لگژری خوبصورت، مقبول، بہترین لوکیشن پر واقع اپنے ہوٹل ہوم نیشنل ہائی وے سے 1 کلومیٹر، جھیل سیف الملوک سے 10 کلومیٹر، باٹا کنڈی سے 15 کلومیٹر، لالا زار 19 کلومیٹر اور ناران بازار 5 منٹ واک ڈسٹنس کی دوری پر واقع ہے۔ ہوٹل ہوم پہنچتے ہی بہت ہی اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اوصاف کے مالک
ہوٹل ہوم کے انچارج بھائی اسلام نے بڑی فراخ دلی اور پرتپاک انداز میں استقبال کرتے ہوئے روم تک رہنمائی کی۔ ہوٹل ہوم میں عمدہ اور صاف ستھرا ماحول، کشادہ، آرام دہ، ویل فرنشڈ اور شاندار روم، ریسٹورنٹ، لابی، ایلیویٹر، ایزی اسٹیپ سٹیئرز، 24/7 فرنٹ ڈیسک، وائی فائی، میٹنگ ہال، بفٹ بریک فاسٹ، روم سروس، گرم پانی، تربیت یافتہ، مہذب، خوش اخلاق اور چست سٹاف، ایزی چیک ان اینڈ چیک آؤٹ، اینی کمپلین ریزالو ان سنگل کال، گاڑیوں اور بازار کے شور سے دور، پارکنگ جیسی سہولیات کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہمارا سفر تو گھر سے شروع ہوا اور گھر ہی پہ جا کے اختتام پذیر ہوا۔ گھر کے باہر گھر جیسا ماحول ہوٹل ہوم، وادی ناران میں آپ کا اپنا گھر ہوٹل ہوم، گھر سے جائیے تو گھر ہی جا کے ٹھہریے۔ صحت کے لیے جب بھی ہو انتخاب ناران، رہائش کے لیے انتخاب بس ہوٹل ہوم ناران۔ روم میں پہنچنے، سامان سیٹ کرنے، چند منٹ آرام کرنے کے بعد ڈریس موسم کی مناسبت سے تبدیل کیے اور ضروری سامان اٹھایا۔ وداؤٹ اینی بریک اینڈ وداؤٹ ویسٹ آف ٹائم ہم نے ہوٹل ہوم سے اپنی ہی گاڑی میں بابو سر ٹاپ کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ وادی ناران کے نظاروں، بوندا باندی کے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرنے کے بعد ایڈونچر ایج رافٹنگ پوائنٹ، زپ لائن پوائنٹ ناران پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے کنہار کے صاف شفاف شیشہ مند پانی میں زپ لائن اینڈ ریور رافٹنگ رائڈز لینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ریور رافٹنگ رائڈ اور زپ لائن رائڈ کے لیے نہ صرف ضروری سامان بلکہ مکمل تربیت یافتہ سٹاف بھی کنٹرولنگ، سیفٹی اینڈ گائیڈنس کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہوتا ہے۔ زپ لائن ناران از دا لانگسٹ زپ لائن آف پاکستان۔ موسم کے تغیرات اور انگڑائیوں کے باعث ہم ان دونوں رائڈ سے محروم رہتے ہوئے ناران سے 15 کلومیٹر کا سفر 25 منٹ میں طے کرنے کے بعد قدرتی حسن سے مالا مال شہر بٹا کنڈی پہنچ جاتے ہیں۔ بٹا کنڈی ناران کا ہی ایک چھوٹا اور خوبصورت قصبہ ہے۔ بٹا کنڈی کو کراس کرنے کے لیے دریائے کنہار کے حسین صاف شفاف پانی کے پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بٹا کنڈی میں بھی ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ موجود ہے جہاں پر آپ بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر اور ریفریشمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ رات کا قیام بھی کر سکتے ہیں۔ بٹا کنڈی میں ہوٹلز کے چارجز بنسبت ناران کے انتہائی کم ہوتے ہیں۔ بٹا کنڈی سے 10,240 فیٹ بلند پھولوں کی سرزمین، قدرتی مناظر سے بھرپور طلسماتی سیاحتی مقام لالہ زار کی طرف 4 کلومیٹر پر محیط خطرناک سفر، ایک طرف کھائیاں اور دریائے کنہار اور دوسری طرف مٹی کے پہاڑ اور سلائیڈنگ ٹریک بذریعہ جیپ رائڈ طے کرنے کے بعد سرسبز، مخملی، حسین، دلکش، سحر انگیز میدان لالہ زار بھی جایا جا سکتا ہے۔ بارش سے سلائیڈنگ، کیچڑ اور ٹریک کے سلپری ہونے کی وجہ سے لالہ زار کا ٹریک بند تھا، اس لیے ہم نے دریائے کنہار خوبصورت آبشاروں، پہاڑوں، درختوں، وادیوں اور دریائے کنہار کی مشہور خوش ذائقہ سیاحوں کی پسندیدہ خوراک، انسانی صحت اور جسمانی طاقت کے لیے انتہائی مفید، اعصابی نظام کو مستحکم کرنے والی، یادداشت تیز کرنے کی صلاحیتوں کی حامل ٹراؤٹ فش کے ہوٹلز کے ساتھ ساتھ اپنا سفر بابو سر ٹاپ کی طرف جاری رکھا۔ برفانی پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے، رینی ویدر انجوائے کرتے ہوئے، بالاکوٹس کے آغاز سے ہی وال چاکنگ پڑھتے پڑھتے بیسل کے مقام پر ہم بالآخر مون ریسٹورنٹ پہنچ ہی گئے۔ لیجیے مون ریسٹورنٹ میں پہنچ چکے، جس کی بارے میں وال چاکنگ بالاکوٹ سے ہم جو ہی آگے نکلتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے مون ریسٹورنٹ اور اتنا وال چاکنگ کے
دل کرتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہے کیا مون ریسٹورنٹ۔ اس وقت ہم مون ریسٹورنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، لوگوں کی گمبھیر رش ہے، ٹریفک کی گاڑیاں بات ہوئی ہیں، اتنا بڑا حال ہے اور لوگوں سے کچا کچ پڑا ہوا ہے۔ مون ریسٹورنٹ سے آگے بٹ کڑائی کو کراس کرتے ہوئے صرف 4 کلومیٹر کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرنے کے بعد لولوسر جھیل کے نظارے بڑے ہی پیارے سامنے ہمارے۔ لولوسر جھیل سطح سمندر سے 11,200 فیٹ بلند اور ناران سے 50 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ لولوسر جھیل سے ہی دریائے کنہار کا آغاز ہوتا ہے اور یہ کنہار کے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لولوسر جھیل کا شیشے جیسا پانی، برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا پانی پر عکس، دیدہ دیب نظارے اس کی خوبصورتی کو بیان کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے کہ جب ہمارے تیری کہانی مجھے سنائیں، پہاڑ پانی شجر ہوائیں، میری محبت کو آزمائیں، پہاڑ پانی شجر ہوائیں۔ واہ واہ وٹ اے لولی ویدر، سبحان اللہ۔ ایک طرف جون کے مہینے کی گرمی سے گھبرا کر نکلنا اور دوسری طرف جون کے مہینے ہی میں برف باری کا موسم، واہ مولا تیری شان۔ برفانی موسم کو انجوائے کرتے کرتے بالآخر ہم بابو سر ٹاپ پہنچ ہی گئے۔ بابو سر ٹاپ 13,700 فیٹ بلندی پر واقع ہے اور بالاکوٹ سے 147 کلومیٹر جبکہ ناران سے 66 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بابو سر ٹاپ پہنچتے ہی آکسیجن کم ہو جانے کی وجہ سے سانسیں پھول جاتی ہیں۔ بابو سر ٹاپ کے دل فریب، دلکش، خوبصورت، سحر انگیز نظارے برف باری کے موسم میں اور ہی خوشگوار سما پیش کر رہے تھے۔ مسلسل اور تیز برفباری کی وجہ سے یہاں کچھ دیر رکنا، تفریح کرنا اور کھانا پینا مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم نے جلد ہی بابو سر ٹاپ سے ناران کی طرف واپسی کے سفر کا آغاز کر لیا۔ ہوٹل ہوم میں دعا نیوز چینل مشتاق احمد ناران اور ہوٹل ہوم بارے انٹرویو کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔ یاسر گجر ایڈوکیٹ موجود ہیں، پنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ یاسر صاحب، ماشاءاللہ آپ آتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ گھومنے پھرنے والے بھی ہیں۔ آپ بتائیے ناران آپ کو کیسا لگا، ناران کا ویدر کیسے لگا اور ناران میں سب سے زیادہ آپ کو کون سی جگہ پسند؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ تو ناران کے حوالے سے تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ناران کا جو ویدر ہے، ایٹماسفیئر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے اور یہاں پر آ کے انسان اپنے دکھ پریشانیاں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سر ایڈوکیٹ صاحب، آپ جس ہوٹل میں آپ نے اسٹے کیا ہے، ہوٹل ہوم ایک ون آف دا بیسٹ ہوٹل ہے ناران کا، باقی بے شمار خوبصورت ہوٹل ہے، اس کی اپنی ایک لک ہے، اپنا ایک ویو ہے اور اپنا ایک ایٹماسفیئر ہے۔ یہاں پہ میں اس کو ہوٹل نہیں کہوں گا، اس کو گھر کہوں گا، کیونکہ گھر سے نکلیں تو گھر ہی جا کے ٹھہریے، گھر کے باہر گھر جیسا ماحول، اور ناران کا کریں انتخاب تو ہوم ہوٹل ناران کا ہی کریں انتخاب، تو لگژری اپارٹمنٹس، صاف ستھرا ماحول، ریسٹورنٹ یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ اسلام بھائی تو بہت ہی کوآپریٹیو پرسنالٹی ہے اور میزبانی کا پورا حق ادا کرتے ہیں اور یہاں آ کے ہوم ہوٹل کا انتخاب کیا۔ رات ہوٹل میں قیام اور صبح ہوٹل کی طرف سے بوفٹ بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہوٹل سے جیپ رائڈ لیتے ہوئے خطرناک پہاڑی، پتھریلا، سلپری سلائڈنگ ٹریک پر سفر کرتے ہوئے 10 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہوئے 10,578 فیٹ بلندی پر مقام منسیرا کاغان ناران کی سب سے خوبصورت اور ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کے قصہ سیف الملوک کی وجہ سے بہت مشہور و معروف پریوں کی وادی برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ جھیل سیف الملوک پہنچے۔ جھیل کے نیلے رنگ کا صاف شفاف پانی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے اور یہ دنیا میں جنت کی ایک نظیر لگتی ہے۔ جھیل سیف الملوک میں سیاحوں کے لیے ڈھابا، ریسٹورنٹس، چائے، پکوڑے، سموسے، کولڈ ڈرنکس اور ضروری اشیاء کی کیبن، بوٹنگ، ہارس رائڈنگ، ٹوائلٹ کی سہولیات جھیل سیف الملوک میں موجود ہوتی ہیں۔ جھیل سیف الملوک سے آنسو جھیل کی طرف
پیدل ٹریک جاتا ہے جو کہ تقریباً 4-5 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ زیادہ تر سیاح جھیل سیف الملوک سے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ جلد ہی یہاں بھی موسم نے انگڑائی لی، ہلکی برفباری کا آغاز ہوا، اس لیے جھیل سے ہوٹل ہوم ناران واپس روانہ ہو گئے۔ ہوٹل ہوم ناران واپس آئے، چیک آؤٹ کیا، سٹاف کے ساتھ چند یادگار تصاویر بنائیں اور سنگ تراشوں کے دیش ٹیکسلا کی طرف واپسی کا سفر کرتے ہوئے ناران کو خدا حافظ کہا۔ ہوٹل ہوم کو خدا حافظ کہتے ہوئے چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے کی درخواست کے ساتھ ناظرین آپ کو بھی کہتے ہیں خدا حافظ۔